8 فروری کے انتخابات کے حوالے سے سارے لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ آج کل جو بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، مشکلات ہیں لوگوں کی زندگیوں کے اندر، اکنامک اپرچونٹیز نہیں ہے، پڑھے لکھے نوجوان ہیں تو نوکریاں یہاں نہیں ملتی، باہر مارے مارے پھرتے ہیں، تو کیا تبدیلی آئے گی پاکستان میں؟ اکانومی سنبھلے گی؟ ڈالر کے ریٹ کو کہیں بریک لگے گا؟ انفلیشن نیچے آئے گی؟ اکانومی کا پہیہ آگے چلے گا؟ ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہمارے پاس آج سب سے بہترین پاکستانی دماغ اور سب سے بہترین شخص وہ آج ہمارے ساتھ شامل ہے، گفتگو ہو رہے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب۔ مفتاح صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ کیا انتخابات سے ہمارے جو الجھے ہوئے مسئلے ہیں وہ سلجھیں گے یا نہیں سلجھیں گے؟ سر امید تو جمہوریت کے اندر یہی ہوتی ہے کہ انتخابات آئیں گے، ایک نئی پارٹی آئے گی، مینڈیٹ لے کے آئے گی اور وہ مشکل فیصلے کرے گی، لیکن ہم نے تاریخ کے طور پہ دیکھا ہے کہ جب نئی پارٹی آتی ہے تو وہ بھی ڈرتی ہے نئے فیصلے کرنے سے، اور اس بار کیونکہ کہیں ایک پارٹی ایسی نظر نہیں آ رہی جس کو مینڈیٹ ملتا ہو، بشمول پی ایم ایل این، بشمول پی ایم ایل این، خاص طور پہ جو لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کی ایک کولیشن لیڈ گورنمنٹ ہوگی۔ ڈیوائیڈڈ مینڈیٹ ہوگا، کلیئر میجورٹی نہیں ملے گی کسی کو۔ مجھے نہیں لگتا یہ کسی کو کلیئر میجورٹی ملے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام بھی جو ہیں وہ اس وقت اتنے آپٹمسٹک نہیں ہیں، اتنے پر امید نہیں ہیں جتنے 13 یا 18 میں ہوتے تھے یا 8 میں تھے۔ عوام بھی کافی مایوس ہے۔ جو آپ نے بتائی بات کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ دنیا میں جا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ نوکریاں مل جائیں، یہاں پہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نا امیدی کیوں بڑھی؟ سر دیکھیں، آپ کا 39% جو آبادی ہے وہ خط غربت کے نیچے ہے۔ ویسے ہم ان لوگوں کو کھاتے میں بھی نہیں لکھتے۔ سچی بات ہے کہ 90% پاکستانی جو غریب ہے جس کو تو ہم دکھتے ہی نہیں، ہم تو یہ 10% مڈل کلاس اور 1% ایلیٹ کے چکر میں رہتے ہیں، لیکن اب تو مڈل کلاس بھی ماری گئی ہے، سفید پوش آدمی بھی مارا گیا ہے۔ بجلی کے بل بھرے تو مطلب آٹا کیسے خریدے، گیس کے بل بھرے۔ ایک آنیسٹ آنسر چاہیے، جو 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس نے اکانومی کا پٹھا نہیں بٹھا دیا؟ سر سچی بات یہ ہے کہ اکانومی کا پٹھا بہت عرصے سے بٹھا رہے ہیں، اور میں آپ کو 2-3 دوائی اس کے دلائل دیتا ہوں۔ 78% پاکستانی بچہ 10 سال کا 2 جملے نہیں پڑھ سکتا کسی بھی زبان میں۔ آپ کی ملک کے اندر آپ ایک جاہلوں کی قوم بڑی کر رہے ہیں۔ 40% پاکستانی بچہ سٹنٹڈ ہے، یعنی کہ ذہنی اور جسمانی طور پہ کمزور ہے، ذہنی طور پہ بھی کمزور ہے، اور 17% بچہ ویسٹڈ ہے، جنہیں کہ پچھلے سال اس کو خوراک نہیں ملی۔ تو 58% بچہ اگر ذہنی طور پہ کمزور ہے، 78% بچہ پڑھ نہیں سکتا ہے، تو وہ ملک معاشی طور پر ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ سر عمران پہ کرٹیسزم تھا نا، اس نے اکانومی بٹھا دیا، آئی ایم ایف کا پروگرام ٹوٹا ہوا تھا جب آپ لوگوں نے حکومت لی، بعد میں آپ نے اس کو ریوائیو کیا تھا جب آپ فائنانس منسٹر بنے، پھر آپ کی حکومت نے اس کو توڑنے میں بھی کافی محنت کر کے توڑا بھی اس کو، تو آپ کو ذمہ دار کیوں نہ ٹھہرایا جائے کہ آپ نے اکانومی بٹھائی ہے پاکستان کی؟ سر دیکھیں، جب ہم آئے تھے تو میں نے تو جان توڑ محنت کری کہ پہلے دن سے پیٹرول مہنگا کریں، جو کہ 2 مہینے تک نہیں کرنے دیا لیکن پھر کر لیا۔ اس میں 110 ارب روپیہ مہینہ کا نقصان ہو رہا تھا۔ یہ نقصان خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے۔ حکومت چلانے کا خرچہ 40 ارب روپے ہوتا ہے، آپ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ 110 ارب روپے اس کے اضافہ دو جو میرے پاس نہیں ہے، یہ پیٹرول کی اس کے اندر سبسڈی میں، جو کہ ایک دم غلط بات تھی، ہم کو پہلے دن کر لینا چاہیے تھا۔ لیکن اس کے بعد ہم نے بڑی محنت کر کے ریوائیو کیا۔ اب محنت کر کے توڑا بھی نا، ہو از ریسپانسبل؟ شہباز شریف؟ شہباز شریف کو سر میں اس پہ کریڈٹ دوں گا کہ جب میں نے بھی آئی ایم ایف کا پروگرام کیا اور بہت سارے پارٹی کے لوگ بھی چاہ رہے تھے کہ نہیں ہو، تو شہباز شریف نے میری سپورٹ کری اور پروگرام کیا، اور اس کے بعد جو سیکنڈ پروگرام جون میں ریوائیو ہوا، ڈار صاحب نے بڑی باتیں کری کہ آئی ایم ایف کو نیوکلیئر بمب چاہیے یا پتہ نہیں کیا کیا۔ توڑا کس نے پروگرام؟ جوڑا تو منسٹری آف فائنانس کی ذمہ داری ہوتی ہے سر۔ اب آپ سر ندیم ملک صاحب کو میں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ندیم ملک نے نہیں توڑا، کس نے توڑا؟ سر ندیم ملک نے نہیں توڑا، اس کے جیسا جید صحافی تو یہ جانتا ہے۔ مفتاح اسماعیل تو چلا گیا تھا، مفتاح اسماعیل کو نکالا۔ شہباز شریف نے توڑا؟ شہباز شریف نے بالکل نہیں توڑا، شہباز شریف نے تو ریوائیو۔ سر ظاہر ہے کہ ڈار صاحب رسپانسبل تھے، ظاہر ہے۔ تو آپ کی 16 ماہ کی حکومت کی کارکردگی کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ لوگ آپ کو ووٹ ڈالیں گے پی ایم ایل این کو پنجاب کے اندر؟ سر میں آپ کو سچ بتاؤں کہ یہ جو شہر کراچی ہے اس میں آپ نے بھی دیکھ لیا ہے، میں لاہور بھی دیکھے ہیں، لاہور بھی وہی ہے، بیڈ سچویشن۔ ایک چیز ہو گئی ہے کہ پورا پاکستان ایک طریقے سے ووٹ کر رہا ہے۔ کے پی جو ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے۔ پنجاب میں پھر بھی کیونکہ نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی ایک ہسٹری ہے کارکردگی کی وہاں پہ، تو اس میں پھر بھی تھوڑا سا ان کو ووٹ ملے گا، لیکن دوسری جگہوں پہ کراچی وغیرہ کے اندر بہت مشکل پیش آئی۔ جو میجر انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہیں نا، اس کا نواز شریف کو کریڈٹ ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو بیگیج وہ ماضی ہے، وہ آپ نے 13 میں کیا تھا، آپ نے 1992 میں ریفارمز، اکنامک ریفارمز کی تھیں، ابھی جو 2022 میں کیا ہوا ہے اس کا بیگیج ہے، وہ آپ کو بھگتنا ہے۔ سر وقت کے ساتھ ساتھ پارٹیوں کو تبدیل ہونا چاہیے، ایوالو ہونا چاہیے،
وہ کوئی بھی پارٹی پی ایم ایل این ایوالو نہیں ہوئی سر. آج کون سی پارٹی 1992 میں آپ ابھی بھی زندہ ہیں سر کون سی پارٹی ایوالو ہوئی ہے؟ پی ایم ایل این کو آپ اکیلا سنگل آؤٹ نہ کریں, کوئی اور پارٹی ایوالو ہوئی ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی میں جیسے کہ ڈائنسٹی ہے, تو پی ٹی آئی کے اندر بھی تو ایک ہی شخص, پی ٹی آئی کو تو حکومت پہلی دفعہ ملی تھی, ایک ہی شخص ہے نا وہاں پہ. مطلب وہ عمران خان ہی صدر رہیں گے نا تا حیات, تو وہ کون سی جمہوریت ہے؟ اور دوسری مطلب ایک جماعت اسلامی میں جمہوریت تو ہے نا, یہ مانتے ہیں, باقی پارٹیوں میں کہاں ہے؟ اس کے بعد سر آپ یہ دیکھیں کہ کون سی پارٹی ایوالو ہوئی ہے, کون سی پارٹی نے آج یہ بات کری ہے کہ پاکستان کے اندر پاپولیشن تیزی سے بڑھ رہی ہے, اس کا کچھ کرنا پڑتا 8 فروری 2024 میں اگر نون لیگ کی حکومت کولیشن کمیٹی بن جاتی ہے تو پھر کیا ریفارمز لائیں گے اگر وہ 1992 والا ہی سارا ماڈل آ کے اوپر بیٹھ کے وزارتیں چلائے گا؟ 91 سے 93 کا جو مسلم لیگ کا دور تھا, یہ میں ہمیشہ کہہ چکا ہوں, آج سے 10 سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ وہ پاکستان کا بیسٹ پیریڈ تھا 2 سال کا. لیکن کیا 2024 میں وہ ویلڈ ہے؟ سب اگر وہ ریفارم مائنڈڈ ہو جاتے ہیں, ان کو یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ آج ان کی اتنی مقبولیت نہیں ہے جتنی کہ 13 میں تھی. یہ بات تو سب کو نظر آتی ہے. نون لیگ کو پتہ ہے کہ ان کی وہ اتنے مقبول نہیں ہے, یا ابھی وہ ایک ڈسکنیکٹ فرام ریالٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں؟ میرے خیال میں سے سیاستدان جو ہوتے ہیں نا, ان کو بہت چیزیں سمجھ میں آتی ہے, اور نواز شریف صاحب جتنے ہوشیار سیاستدان پاکستان میں کم ہوں گے, تو ان کو تو یہ پبلک کی ریڈنگ تو ہے نا. آپ کے خیال میں وزیر اعظم کون بنے گا اگلا؟ یہ تو سر اللہ ہی جانتا ہے, میرے بس کی بات نہیں ہے یہ گیس کرنا. اگر کولیشن گورنمنٹ ہوئی اور کمزور کولیشن ہوئی اور نون لیگ کی 70-80 سے زیادہ نشستیں نہ ہوئیں تو اینی باڈی کوڈ بی پرائم منسٹر آف پاکستان. جی, یہ آپ کو پتہ ہے نا, یہ ریالٹی ہے نئی پاکستان کی. نہیں آبویسلی یہ ریالٹی ہے نئے پاکستان کی, کیونکہ بہت آپ کس کو چاہیں گے فائنانس منسٹر بنے؟ میں سچی بات ہے کہ دیکھیں, یہ شمشاد صاحبہ بھی بڑا اچھا کام کری. میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی آدمی وہ ہو جو اکانومسٹ ہو, جس کو اکنامکس سمجھ میں. ڈاکٹر شمشاد نے ریفارمز کی ہیں. دیکھیں سر, ڈاکٹر شمشاد کے پاس تو کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے نا, اور میں آپ مینڈیٹ ہے, اب جاتے جاتے وہ لا امینڈ کر کے مینڈیٹ دیا گیا کیٹیگری. ہاں, لیکن سر وہ مینڈیٹ نہیں ہے, وہ وقت نہیں ہے. وی آر ناٹ بولڈ انف ٹو ٹیک دی انیشیٹیوز. پر ریفارم سب دیکھیں, جب ریفارم کیا کرنے ہیں ہم نے اس وقت, آپ نے دیکھا ہے کہ 1400 ارب روپے ہم نے 2 سال کے اندر پبلک کمپنیز کے اندر نقصان کیا ہے. تو پہلا ریفارم یہ نہیں بنتا ہے کہ نجکاری کی جائے. بجلی کبھی سستی ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ بجلی کمپنیوں کو نجکاری نہ کریں. تو بجلی کے اندر نجکاری کرنی ہے, پی آئی اے کو نجکاری کرنی ہے, دیگر چیزوں کو کرنی ہے. اور ریفارمز کیا کرنے ہیں آپ نے دیکھیں پاکستان میں بزنسز کو 3-4 مسئلے. کوئی ایک سیاسی جماعت ہے جو جس کا یہ ویژن ہو کہ ہم آئیں گے تو ہم یہ ریفارم کر دیں گے؟ نیم ون. میرے نہیں خیال ہے کوئی ایسی سیاسی جماعت ہے اس وقت جو کہ حکومت کے قابل ہو. تو پھر الیکشن ہمارے مسئلے کا حل ہے یا مسئلے کو کمپلیکیٹ کریں گے؟ الیکشن نہ کرانا بھی مسئلہ ہے. نہیں, الیکشن تو کرانا مینڈیٹری ہے, وہ تو اس کا بغیر حل ہی نہیں ہے. لیکن میں تو ان سیاسی جماعتوں کا سوچتا ہوں کہ ان کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لکھے ہوئے آئین پہ نہیں چلتے. پہلے اگر جیسے ہم کو اگر جیسے سی او ڈی کی ضرورت آتی ہے نا, وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی, اس پہ بھی عمل نہیں تھا. وہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کمر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چارٹر اگر آپ جمہوریت کے ویسے ہی اصولوں میں چلتے ہیں. کیوں دور ہوئے سیاست سے؟ مفتاح اسماعیل کی جگہ نہیں ہے سیاست. کیوں؟ سر دیکھیں, مفتاح اسماعیل کوئی جدی پشتی کا سیاستدان نہیں ہے, کوئی میری سیٹیں نہیں ہیں, کوئی وہ نہیں ہے میرا. آپ کس یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہوئے؟ یونیورسٹی آف پینسلوینیا وارٹن اسکول آف بزنس سے پڑھ کے آیا ہوں. شاہد خاقان باسی صاحب کس یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے بیچلرز کری اور جارج دونوں واشنگٹن سسٹم سے ہم نے باہر نکال دیے. سر دیکھیں, کیوں نکالیں؟ سر دیکھیں, ہماری ایک سوچ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پارٹیاں جو ہیں ہماری وہ اس سوچ سے ہٹ گئی ہیں. وہ جو پرانے نعرے تھے وہ ہٹا دیے ہیں, بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائز کر دیا اور پارٹی ایوالو نہیں ہوئی ہیں. کوئی ان میں برائی نہیں ہے, اچھے لوگ ہیں, لیکن وقت کے ساتھ آپ کو رہنا ضروری ہے. آج مثال کے طور پر اکبر بادشاہ کو لے کے آئیں یا اورنگزیب عالمگیر کو لے کر آئیں, مثال دے رہا ہوں آپ کو, تو وہ شاید اس دنیا کے لیے موضوع نہیں ہے. ہم کو آج کے پاکستان کے مسئلوں کو حل کرنا ہے. ہم کو پاپولیشن پلاننگ کی بات کرنی ہے, ہم کو ایجوکیشن کی بات کرنی ہے, ہم کو ہیلتھ کی بات کرنی ہے, ہم کو لوکل گورنمنٹ. مفتاح صاحب, جو 8 فروری کو حکومت بنے اور وہ پہلے دن ریفارمز لینا لگے, تو کتنا عرصہ لگے گا کہ یہ جو 39% 40% پور پاپولیشن ہے, یہ جو لارج نمبر آف ان امپلائڈ یوتھ ہے, اس کو ہم مین اسٹریم میں لا سکیں؟ کتنا ٹائم لگے گا؟ سر میں آپ کو بتاؤں کہ 2 سے 3 سال کے اندر آپ وہ ریفارم شروع کر سکتے ہیں کہ ان چیزوں کو آپ قابو لا سکتے ہیں. پہلے نیت ہونی چاہیے, لیکن آپ کے لیے یہ سب سے ضروری ہونا چاہیے مثال کے طور پہ کہ یار یہ پاورٹی کو کم کریں. یہ سب سے زیادہ کتنا ٹائم لگے گا؟ مطلب سر دیکھیں, مے بی 5 ایئرس. 3 کروڑ لوگوں کو, 10 کروڑ لوگ پاورٹی میں, آپ 3 سے 4 کروڑ لوگوں کو 5 سال میں نکال سکتے ہیں. اس سے پہلے نہیں کر سکتے. ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک جو گورنمنٹ لے گا اس کے لیے اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی دی بیڈ آف روزز. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. لیکن the thing is کہ وہ اگر وہ آنکھیں بند کر لیں اور بولیں گے یہ بیڈ آف روزز ہے اور اسلام آباد میں وہ مزے ہو گئے, حکومت آ گئی, کھیلتے ہوں, تو پھر تباہی ہے. تو پھر سب دیکھیں اب تباہی کی جگہ نہیں ہے. کوئی غلطی کی گنجائش بہت کم ہے پاکستان میں.
جہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں، بنگلہ دیش جو 1970 میں جس کی آمدن ہم سے آدھی تھی وہ ہم سے آگے ہے. ہندوستان الیکشن انہوں نے ہم جیسے کرایا، ویسے آج سر انہوں نے بھی الیکشن تو آج انہوں بیوقوفی نے کی ہے. نہیں سر، ہم سے تو بہت آگے نکل گئے ہیں وہ. الیکشن بہت گندا کرایا انہوں نے، اکانومی ٹھیک کر لی انہوں نے، الیکشن بہت خراب کرایا. بہت خراب کریں الیکشن. مطلب بنگلہ دیش کو اب کوئی جمہوریت نہیں مانتا ہے وہ، مطلب وہ الیکشن کمپلیٹلی ڈکٹیٹوریل سٹائل میں انہوں نے کیا، ساروں کو فکس کر کے اندر اس نے الیکشن جیت لیا. سر وہ بندے کھڑے کرنے پڑ رہے ہیں ان کو. ویسے اب بھی ایسا ہی الیکشن کریں گے آپ، 8 فروری کا انتظار کریے. تو پھر چلیں.